السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ فجر کے بعد تفسیر سن رہے ہیں اور ہماری آگے بات آ رہی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 اور 40 پر 1 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے: اے بنو اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو۔ میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم پھر اس سے پہلے کافر نہ بنو۔ یہ جو کتاب نازل کیا ہے اس کے ساتھ تم کفر نہ کرو، اس کا انکار نہ کرو۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، اور آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہا کرو۔ ان دونوں آیتوں میں بہت کچھ باتیں معلوم ہوتی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اے بنو اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا ہے۔ یہ بنو اسرائیل کیا ہے؟ کون ہے بنو اسرائیل؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے اسرائیل کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اور انہی کی اولاد کہا جائے بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل لقب تھا، اور اسرائیل ان کی زبان میں اس کا معنی دیکھیں گے تو کئی تفسیر کی کتابوں میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا معنی عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ۔ تو انہی کی اولاد کو بنو اسرائیل کہا گیا ہے۔ ہم لوگ بنی اسرائیل سنتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے، اور تم لوگ میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرا کرو، مجھ ہی سے ڈرتے رہا کرو۔ اللہ رب العالمین نے کیا عہد کیا تھا؟ کیا عہد کیا تھا؟ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے یہ عہد کیا تھا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجوں گا، ان پر ایمان لانا، ان پر کتاب جو قرآن مجید اترے گی اس پر ایمان لانا۔ لیکن ان لوگوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا بھی، قرآن بھی نازل ہوا، دیکھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جس طریقے سے بچوں کو پہچانتے ہیں اسی طریقے سے پہچان بھی لیے، لیکن قبول نہیں کیے، ایمان نہیں لائے۔ تو یہود اس سے مراد ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ اے بنو اسرائیل، اسلام میں داخل ہو جاؤ، بنو اسرائیل اسلام میں داخل ہو جاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے۔ اور ان کو دیکھیے، اللہ رب العالمین نے جو یہ بات کہی ہے کس ذریعے سے کہی ہے؟ بنو اسرائیل کہہ کر کے، بنو اسرائیل کہہ کر کے۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اسرائیل ہوا نبی اللہ یعقوب، اسرائیل اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام ہیں، یعقوب علیہ السلام ہیں۔ ان کا نام ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا یہودیوں کو کہ دیکھو، تم یہ جو اسرائیل تھے، یعقوب علیہ السلام، وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ رب العالمین کی باتوں کو ماننے والے تھے،
تم بھی اپنے باپ کی طرح ہو جاؤ، تم بھی اپنے باپ کی طرح یعقوب علیہ السلام کی طرح ہو جاؤ، اور تم اگر ان کی اتباع کرتے ہو تو جس طریقے سے انہوں نے اللہ رب العالمین کی بات کو مانا اور اس پر عمل کیا، تم بھی یہ بات مان لو کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں، ان پر ایمان لانا، اور کتاب نازل ہوگی ان پر ایمان لانا۔ تو یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ اچھا، بنو اسرائیل پر کیا انعام کیا اللہ رب العالمین نے؟ یہاں کہا نا کہ ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے، تو بہت ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کو دیا۔ آپ تفسیر کی کتاب پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں معلوم ہوگی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نعمت اللہ التی انعم بہا علیہم، جو اللہ رب العالمین نے ان پر نعمتیں نازل کیا وہ کیا ہے، کچھ کا ذکر کیا، نام بھی لیا اللہ رب العالمین نے، اور اس میں کئی انعام ہے۔ مثال کے طور پر آپ یاد کریں، چٹان میں پھنسے ہوئے تھے، غار میں پھنسے ہوئے تھے، چٹان بھی سرکا کہ نہیں، یہ بھی ایک نعمت کے طور پر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے منہ اور سلوہ نازل کیا کہ نہیں کیا بنو اسرائیل کے لیے، یہ بھی ان پر نعمت ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ فرعون کی عبادت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دیا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے۔ اور امام ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بنو اسرائیل پر ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل میں بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ بنو اسرائیل میں بہت سارے نبی اور رسول آئے، اور ان پر کتابیں بھی نازل ہوئی، اسی وجہ سے آپ سورہ مائدہ میں پڑھیں گے 20ویں آیت، تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے قوم اللہ رب العالمین کے نعمت کو یاد کرو جو تم پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اذ جعل فیکم انبیاء، تمہارے میں انبیاء کو بنایا، وجعلکم ملوکا، اور تم میں سے بادشاہ بنایا، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور میں نے تم کو ایسی نعمت دیا، ایسی چیز دیا کہ پوری دنیا کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو بہت کچھ، ان میں پیغام بھیجا، اور بادشاہ، ان میں سے بہت سارے لوگوں کو بادشاہ بنایا، اور ایسی فضیلت بخشی اور ایسی چیز عطا کی جو عالمین کو نہیں دیا تھا۔ اس امت کے آنے سے پہلے بہت کچھ دیا تھا۔ آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے تو بہت ساری نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ دخان میں کتنی بڑی بات کہی ہے، دیکھیے، کہا سورہ دخان کی آیت نمبر 30/2 میں، وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان کو کیا کیا، علم کے اعتبار سے عالمین پر اختیار کر لیا، چن لیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو علم بھی دیا تھا، کتابیں نازل کر کے، پیغمبروں کو بھیج کر کے، تو انہیں علم کی بنا پر جہان میں، دنیا میں ان کو چن لیا تھا اللہ رب العالمین نے، اتنی فضیلت بخشی تھی۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ دخان ہی میں آیت نمبر 30 میں یہ کہا ہے، وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، ہم نے بنو اسرائیل کو دردناک عذاب سے بچایا، ذلیل ہونے والے عذاب سے نجات دیا، بچایا۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 میں یہ ذکر کیا ہے، اذ فرقنا بکم البحر فانجیناکم، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا اور تم کو نجات دے دیا، سمندر کو پھاڑ دیا اور پار کرا دیا نا اللہ رب العالمین نے، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے میں یہ بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس قدر ان کو نعمتیں دیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50/3 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیا اور فرقان دیا تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ یہ سب بنو اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا، اتنے بڑے بڑے پیغمبر آئے، کتابیں نازل ہوئی، اور کتنی بڑی بات دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا ان پر انعام کیا اور کیسی کیسی نشانیاں دکھایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50/7 پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ،
اے بنو اسرائیل کے لوگوں، ہم نے تم پر کیا کیا؟ تم پر ہم نے بادل کا سایہ کر دیا، بادل کا سایہ کر دیا اور منّا سلویٰ نازل کیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے جب یہ دوسری جگہ پر چلے گئے تھے، سمندر پار کر کے پانی نہیں ملا، تو اللہ رب العالمین نے 12 چشمے کھول دیے، 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے کھول دیے۔ یہ پورے انعام تھے، یہ پورے انعام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان انعام کو یاد دلایا اور اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ذکر کر کے تاکہ وہ یاد کریں کہ وہ پیغمبر تھے، انہوں نے کیسے اللہ کی بات کو مانا، اسی طریقے سے بھی بات مان جائے، یہ بھی بات مان جائے۔ اور کیا عہد ہوا کہ پیغمبر آئیں گے، آ گئے ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ جو قرآن ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، لیکن ان لوگوں نے مانا نہیں۔ جن کو اللہ رب العالمین نے چاہا ان میں سے وہ ہدایت پر آئے، لیکن اکثر لوگوں نے انکار کر دیا، اکثر لوگوں نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کچھ عہد لیا تھا۔ قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے تو یہ ایک عہد نہیں ہے، قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل سے بہت عہد لیا، لیکن بہت سارے عہد کو ان لوگوں نے توڑ دیا۔ مثال کے طور پر ایک آیت کریمہ میں ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ جب لے رہا تھا، عہد لے رہا تھا، تو بڑے بڑے عہد لیا، کہا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب تم سے ہم نے عہد لیا، اور کیسے؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، طور پہاڑ کو ہم نے تمہارے اوپر اٹھا کر کے عہد لیا۔ دیکھیے اتنا سختی سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، طور پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اٹھا کر کے عہد لیا، اور کیا کہا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کچھ میں تم کو دے رہا ہوں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو، اس سے نصیحت پکڑو۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا طور پر اللہ رب العالمین کا پیغام لینے کے لیے، اور اللہ رب العالمین کے اس پیغام کو ٹھکرایا نا۔ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو تب لائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کیا، اس میں نصیحت ان لوگوں کے لیے تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے اور ایک جگہ کہا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنو اسرائیل سے عہد لیا، لا تعبدو، تم لوگ لا تعبدون، تم لوگ عبادت نہ کرو، صرف کس کی عبادت کرنا؟ الا اللہ، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان سلوک کرنا۔ وذی القربہ، اور قریبی رشتہ دار کے ساتھ احسان کرنا۔ والیتامى، یتیموں کے ساتھ احسان کرنا، مسکینوں کی دیکھ ریکھ کرنا۔ اور وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کرنا۔ واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہنا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان سے عہد لیا تھا۔ یاد رکھیے نماز آج کی بات نہیں ہے، بہت زمانوں سے یہ نماز کی بات ہے۔ پچھلے پیغمبروں کی امتی پر بھی نماز تھی، لیکن وہ کیسے پڑھتے تھے ہم کو تفصیل کا علم نہیں ہے، لیکن یہ بات ہے کہ پچھلے امتوں میں بھی نماز تھی، جیسے کہ اس میں بھی ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، پھر تم لوگ پلٹ گئے مگر تم میں سے تھوڑے لوگ نہیں پلٹے، تم میں سے تھوڑے لوگ نہیں پلٹے، پھر گئے وہ لوگ، پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا عہد لیا، اتنا بڑا بڑا عہد لیا، لیکن وہ لوگوں نے نہیں مانا، ان لوگوں نے نہیں مانا۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ یہ فرمایا کہ تم ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑو۔ اللہ رب العالمین نے ان سے یہ عہد لیا تھا ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑو، لیکن بہانہ ہلا کر کے پکڑ لیا، اور پھر کیا ہوا؟ عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے بہت کچھ ان سے عہد لیا تھا۔ ایک عہد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے سورہ مائدہ میں 12ویں آیت میں جب پڑھیں گے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ جب اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل سے عہد لیا وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے 12 سردار مقرر کیے،
12 سردار مقرر کیے، اور کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ وقال اللہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کب؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے تو، اگر تم نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو گے، وآمنتم برسولی، اور میرے جو رسول آئیں گے ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی عزت کرو گے اور اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دو گے، تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ اور کیا کروں گا؟ اور اللہ رب العالمین نے کہا لأکفرن عنکم، اور تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، سیئاتکم ولا ادخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تم کو ایسی جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن کفر بعد ذلک منکم، لیکن اس عہد پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکار کر دے، کفر کرے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہی آدمی سیدھے راستے سے، راہ راستے سے ہٹ جائے گا۔ اور وہ ہٹ بھی گئے نا، اللہ تعالیٰ نے اتنا عہد لیا، لیکن ان لوگوں نے اس طریقے سے عہد کو توڑ دیا۔ بہرحال تو اللہ رب العالمین نے آگے جو سورہ بقرہ کی آیت میں ہے، ان نعمتوں کو یاد کر کے یہ فرمایا کہ ہم تمہارے اوپر کتاب نازل کریں گے، کتاب نازل کریں گے، اس کتاب پر ایمان لاؤ۔ یہ جو کتاب نازل کرنے والے ہیں، تمہارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے پہلے کتاب نازل کیا، اسی کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اسی کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ اور تم ایسے نہ ہو جانا کہ اس کتاب کے ساتھ پہلے پہل میں انکار کر دو، کفر کر دو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کو کم قیمت پر نہ بیچنا، کم قیمت پر نہ بیچنا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور یاد رکھو مجھ ہی سے ڈرتے رہنا، مجھ ہی سے ڈرتے رہنا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات ان کو کہا تھا، لیکن ان لوگوں نے مانا نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں اور ایک بات کیا کہا کہ ہماری آیتوں کو کم قیمت پر نہ بیچنا۔ کم قیمت پر نہ بیچنے کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ قیمت پر بیچ دیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے احکام کو مل کر کے، یہ کر کے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے ان لوگوں نے بہت کچھ کیا، ان لوگوں نے بہت کچھ کیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ ہی میں آیت نمبر 70 پر 9 میں کہا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ان لوگوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، جن لوگوں نے کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھ دیا، اپنے ہاتھ سے لکھ دیا۔ اور پھر کیا کہے؟ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ دیے اور کہنے لگے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ کیوں؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کو کم قیمت پر بیچ دے، تاکہ اس کو کم قیمت پر بیچ دے۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، تو ان لوگوں کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے، جن لوگوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا، اپنے ہاتھ سے لکھ دیا۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور جو کچھ بھی اس کے ذریعے سے وہ کماتے ہیں ان پر ویل ہے، دردناک وہ ان کے اوپر بربادی ہے۔ اب سمجھیے کہ کتنے لوگ آیتوں کو بیچتے ہیں، یا تو دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اس کو بدل دیتے ہیں، اس کو تعویل کر دیتے ہیں، اور بہت کچھ کرتے ہیں۔ یہ یہودیوں نے ایسا ہی کیا تھا، آیتوں کو یہ کہ انکار کر دیے، اس کی تعویل کر دیے، اور بہت کچھ ان لوگوں نے کیا، اپنے طرف سے لکھ کر کے کہنے لگے کہ یہ ہے۔ ان کے علماء نے بہت کچھ کیا۔ آج اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد میں، حدیث نمبر 3660 پر 4 کے اندر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا من تعلم علما مما یبتغى به وجہ اللہ، کہ جس نے ایسا علم حاصل کیا جس علم سے اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں، اس کو کیوں حاصل کیا؟ تاکہ دنیا اس سے حاصل کر لے، دنیا کا منصب عہدہ حاصل کر لے۔ تو کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لم یجد عرف الجنہ یوم القیامہ، یعنی ریحہ، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ جس علم سے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہوتی ہے، اگر اس علم
کو حاصل کرنے کا مقصد صرف دنیا حاصل کرنا کر لیا تو پھر جس علم سے جنت جا سکتے ہیں وہی علم وبال جان بن جائے گا، وبال جان بن جائے گا۔ اسی وجہ سے یہ سب آیتیں ہم کو سن کر کے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ بنو اسرائیل نے اتنے عہد و پیمان کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کیا۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو سبق سکھایا ہے ان آیتوں میں کہ اس طرح نہیں ہو جانا، ورنہ بنو اسرائیل پر کیسے کیسے عذاب آئے نا وہ بھی دیکھ لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے اور ان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے رہنے اور اس کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے، اسی پر زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق دے۔ ہر قسم کے برائی، فتنہ، فساد، شرک، بدعات، خرافات سے اللہ تعالی ہمیں بچا کر رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔